بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں دو ایسی نشانیاں بتاؤں گا، اگر وہ نشانیاں کسی ایسی عورت میں پائی جاتی ہیں تو وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہے، کبھی بھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اگر آپ میں ہی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ان غلطیوں کو آپ دور کر لیں۔ یقین کیجئے اللہ پاک آپ کو اولاد بہت جلدی عطا کر دیں گے، اور اللہ پاک اس کی قسمت میں اولاد لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتے ہیں جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ میں یہ دو نشانیاں ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد ضرور عطا کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے دو واقعے بھی شیئر کروں گا۔ ناظرین، اکثر عورتیں اپنی نئی شادی کے دنوں میں ہی کہتی ہیں کہ ہمیں ابھی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں مہینے بچے پیدا کریں گے، فلاں مہینے ہم اللہ پاک سے کہیں گے کہ ہمیں اولاد دے دے۔ تو اس طرح کے بہت سے غلط قسم کی جو الفاظ ہیں وہ اپنے منہ سے نکالتی ہیں، جیسے کہ ہر چیز انہی کے اختیار میں ہے، یہ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ہمیں نہیں نکالنے چاہیے، ایسے الفاظ اللہ پاک کو ناپسند ہیں، اور ایسے اگر کوئی عورت کرتی ہے تو وہ جلدی ماں نہیں بنتی ہے، اور اللہ پاک اس کو اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو آپ پر اس طرح کی آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس عورت کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو صبح کرتا ہے تیرے تمام جو اعضاء ہیں زبان سے کہتے ہیں، اے زبان ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو درست رہنا، کیونکہ تو صحیح رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو درست نہ رہے گی تو ہم بھی درست نہیں رہ پائیں گے۔ تو اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی معاملات ہیں، آپ کے اندر اولاد نہ ہونے کی وجوہات پائی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی زبان بھی کچھ ایسا الفاظ جو اللہ پاک کو ناپسند آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کس کو کب اولاد دینی ہے اور کیا کچھ عطا کرنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے کچھ ایسے غلط قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ غلط بولنے کی وجہ سے ہماری قسمت میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک عورت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ سے پوچھنے لگی کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اور اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس عورت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو دوبارہ اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں تو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو جواب دیا کہ اس عورت کے دروازے پر ایک مانگنے والا میرا نیک بندہ آیا تھا
اور اس عورت نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اس کو بھوک لگی تھی، اسے کھانا کھلا دیا۔ وہ میرا ولی تھا اور اس سے یہ دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دے۔ جب اس میرے نیک بندے نے دعا کی تو میں نے اس کی دعا کیسے رد کرتا؟ تو اسی وجہ سے میں نے اسے اولاد دے دی ہے۔ میں نے اپنے اس ولی کی دعا کو رد نہیں کی، اس کی قسمت میں اولاد لکھ دی۔ اس طرح سے زبان کی جو کلمات تھے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ دو نشانیاں پائی جاتی ہیں، آپ کبھی بھی اولاد والے نہیں بن سکتے۔ ناظرین، اللہ پاک استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔